علیکم، میں امداد سمرو۔ 5 بڑی خبریں ہیں۔ ایک خبر تو چپڑاسی کے متعلق ہے، پاکستان کی معیشت چپڑاسی یا فالودے والے چلا رہے ہیں، تو ایک اور چپڑاسی سامنے آ گئے ہیں۔ عمران خان صاحب دوڑے سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف بھاگے پہنچے ہیں کراچی۔ متحدہ قومی موومنٹ کے وفد نے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے۔ کیا متحدہ قومی موومنٹ حکومت کی حمایت واپس لینے جا رہی ہے؟ یہ سب سے اہم سوال۔ اور چودھری شجاعت حسین صاحب نے اپنے بھائی کو یا ان کے بیان کو بیہودہ قرار دے دیا ہے، جو الزامات انہوں نے لگائے آصف زرداری پر اور طارق بشیر چیمہ صاحب پر۔ یہ جو خاندان کے اندر کی لڑائی ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اور پھر اب کپتان بڑے جلسے کیوں نہیں کرتے؟ کپتان بہت بڑے جلسے کرنے کی شوقین۔ ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو اس وقت بھی عمران خان صاحب جو ہیں ان کی پریس کانفرنس چل رہی تھی، تقریباً ساری پریس کانفرنس، تھوڑی سی یعنی کوئی آدھا گھنٹے سے زیادہ تک کی تو جب چل رہی تھی اس وقت تک تو میں سن ہی رہا تھا، لیکن اس وقت تک کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہی باتیں، وہی سازش، وہی نیوٹرلز، بلکہ پریس کانفرنس نہیں تھی، قوم سے خطاب تھا۔ کیمرے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور آ کر کے بات کرتے ہیں، بھاشن دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ جی آپ جناب کی تشریف آوری کی وجہ کیا تھی، آج آپ نے کیوں آ کے یہ باتیں کی ہیں؟ کیا مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے ایک ہوتا ہے اپنا وجہ چاہیے ہوتی ہے، کوئی پروگرام دینا ہوتا ہے، کوئی نئی چیز بتانی ہوتی ہے۔ پرانی باتیں کر رہے ہیں تو وجہ کیا تھی؟ ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہوتی نہیں ہے، تو ایک پروپیگنڈا عمران خان صاحب بناتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہو جائے، گوئبلز کی طرح، ہٹلر کے گوئبل کی طرح، کہ جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگ پڑے۔ تو بہرحال تو خان صاحب جو ہیں، ابھی وہ پریس کانفرنس ان کی ہو رہی تھی تو میں لیکن ٹائم ہو گیا تو آ گیا، بیٹھ گیا۔ تو عمران خان صاحب بڑے جلسے نہیں کر رہے اب عمران خان صاحب چھوٹے کنونشنز کی طرف چلے گئے ہوئے ہیں۔ بڑے جلسے کیا کرتے تھے، یا تو ٹی وی اسکرین پر بیٹھ جاتے ہیں، آ کر کیمرے کے سامنے بولنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اب 22 کروڑ پاکستانی، یا بقول آصف زرداری 30 کروڑ پاکستانی، وہ کہہ رہے 30 کروڑ ہو گئے ہیں، تو 30 کروڑ پاکستانی عمران خان صاحب کے لیے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ٹی وی پر یوں کر کے کہ جی کپتان کا خطاب اب سننا تو پڑے گا، یہ تو اب مطلب مجبوری ہے سننا، اگر کپتان کا خطاب نہ سنا تو کہیں کوئی سارا کچھ غلطی نہ ہو جائے۔ تو بہرحال یہ سارے معاملات، لیکن پہلے میرا خیال ہے میں آغاز کرتا ہوں چپڑاسی سے۔ بڑی دلچسپ کہانی ہے، نیا ٹوئسٹ آیا پاکستان کے سیاست میں۔ ابھی تک چپڑاسی، فالودے والا اور کلفی والا یہ پیچھا کر رہے تھے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا۔ مطلب ایک کمال ایک ہوتا ہے نا، پھر وہی مکافات عمل۔ آپ کو یاد ہوگا فالودے والا جو آصف زرداری کے پیچھے ڈالا گیا تھا، آصف زرداری اور ان کے دوستوں کے پیچھے، اب وہ ٹھیک ہے نہیں ہے، ابھی مقدمات چل رہے ہیں۔ جعلی اکاؤنٹس کا جو معاملہ تھا، جعلی اکاؤنٹ کا جو کیس بنا تھا، FIA کے اس وقت کے DG تھے بشیر میمن صاحب، انہوں نے اس کی انویسٹیگیشن کی تھی، مسلم لیگ نون کا دور تھا۔ تو اس وقت آصف زرداری صاحب کہا گیا تھا کہ جی فالودے والے، پتہ نہیں پاپڑ والے، اور ان کے اکاؤنٹس میں اتنے پیسے آ گئے ہوئے ہیں، اور یہ سارے کے سارے اکاؤنٹس آصف زرداری کے ہیں۔ تو آصف زرداری نے کہا کہ میرے اکاؤنٹ نہیں ہے۔ ٹھیک کا غلط کا ایک الگ کہانی ہے۔ ابھی جب پاکستان میں کیونکہ ایسے مقدمات کا فیصلہ ہوتا بھی نہیں ہے، اور ایسے مقدمات بنائے جاتے ہیں کہ فیصلہ ہو بھی نہیں سکتا۔ مجھے یاد ہے کہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں وہ جو تھے ڈاکٹر آصف زرداری صاحب کے دوست ڈاکٹر عاصم، ان کے اوپر 450 ارب روپے کا نیب نے مقدمہ بنا دیا تھا کہ جی انہوں نے نقصان کیا۔ نقصان کیا کیا؟ جی نقصان یہ کیا کہ انہوں نے OGDCL میں فلاں فیصلے کیے، اس سے اگر یہ فیصلے نہ ہوتے تو پاکستان کو اتنا فائدہ ہوتا۔ اس طرح کا مقدمہ، یعنی ایک خیالی ایک بنایا جاتا ہے، اماؤنٹ بنائی جاتی ہے، اور خیالی اماؤنٹ کے اوپر پھر جیسے آج کل میرا خیال ہے سابق چیئرمین وابڈا جنرل مزمل کے اوپر بھی کہ جی انہوں نے یہ فیصلے نہیں کیے تھے، لہٰذا اس کی وجہ سے پتہ نہیں 700 ارب روپے، کتنے ارب روپے پاکستان کو ہے، 7 ارب، 72 ارب، اس طرح کی اتنی کوئی اماؤنٹ ہے، نقصان ہوا۔ تو وہ اس وقت جب احتساب ہوا کرتا تھا تو اس وقت جعلی اکاؤنٹس کا ذکر ہوا۔ پھر وہ ثاقب نثار صاحب تھے، انہوں نے پھر وہ معاملہ اٹھا لیا، انہوں نے بلا لیا جی یہاں پر، میمن صاحب بریفنگیں دیا کرتے تھے۔ تو اس میں ہوا یہ تھا کہ پاپڑ والے اور وہ نکلے تھے جو فالودے والے، اور پھر ایک مذاق بنا آصف زرداری کا، پیپلز پارٹی کا، کہ یہ دیکھیں یہ کیا 2 نمبر لوگ ہیں اور کس طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو آصف زرداری نے کہا کہ بھائی یہ میرے تو نہیں ہیں، لیکن پاکستان کا ہر کاروباری شخص
اسی طرح اپنے ملازمین کے ناموں سے اکاؤنٹ بناتا ہے. آپ جا کر پاکستان کی معیشت دیکھ تو لیں, آپ کے پاس ریگولر معیشت ہے کہاں؟ یہ سارا اسی طرح چل رہا ہوتا ہے, سارا جگاڑ پہ چل رہا ہے. اس وقت کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی یا نہیں سمجھنا چاہی تھی. تو لو جی, ان کی حکومت, مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہو گئی, عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی. عمران خان صاحب کی حکومت میں کیا ہوا؟ مسلم لیگ نون کے جو شہباز شریف صاحب ہیں, ان کے اور ان کے صاحبزادے کے خلاف انویسٹیگیشن شروع ہو گئی. جی پتہ چلا کہ جی کوئی مقصود چپڑاسی ہے, کوئی فلاں چپڑاسی ہے, ان کے نام سے 16 ارب کے اماؤنٹ ہے, کوئی 24 ارب کا, اس طرح کے اکاؤنٹس, اتنے پیسے جو ان کے, وہ جو ابھی تک جس میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی آج بھی وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں. حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہیں, وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں. آصف زرداری نے ان مقدمات میں پیشیاں بھگتی. بلاول بھٹو زرداری کو بھی جو ہے وہ ان مقدمات میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی, اور ثاقب نثار نے کہا کہ یار بلاول کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا. تو وزیر اعلیٰ سندھ, انور مجید, اومنی گروپ, یہ سارے بھگتتے رہے. اب شہباز شریف صاحب بھگت رہے ہیں. اچھا جی, وہ ہم چپڑاسیوں کا ذکر, بڑی کہانیاں, عمران خان صاحب روزانہ وہ مقصود چپڑاسی اور فلاں عمران خان صاحب بڑا مذاق اڑاتے رہے. اب جی پھر وقت نے وہ پانسا پلٹا. اب نئے چپڑاسی صاحب آ گئے ہیں, نواز چپڑاسی. اب یہ نواز چپڑاسی عمران خان صاحب کے سائے سے بھی زیادہ عمران خان سے وفا کرنے والے مون صلاحی کے نکلے ہیں جی. ایف آئی اے نے جو تحقیقات کی ہیں, جو مقدمہ درج, الزام ہے نا, پہلے بھی الزام تھے, یہ بھی الزام ہی ہے. ایف آئی اے نے مقدمہ درج کیا, جو سوال بھیجے مون صلاحی صاحب کو 33, اس میں تھا کہ جی ایک چپڑاسی ہیں نواز چپڑاسی, ان کے 32 اکاؤنٹس ہیں, اور ان کے 32 اکاؤنٹس میں 24 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہیں. آپ کا اس سے کیا تعلق, اور باقی سوالات تھے. تو انہوں نے تو, مون صلاحی صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ جی نہیں, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ پہلے والے اگر چپڑاسی, جن کے اکاؤنٹ چپڑاسیوں کے یا فالودے والے یا پاپڑ والے کے تھے یا نہیں تھے, ان کو پہلے ہتھکڑی لگتی تھی, بعد میں پوچھا جاتا تھا. یہاں فرق یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے سائے سے زیادہ عمران خان صاحب کے وفادار ہیں, تو ان کو تھوڑی سی تو رعایت ملنی چاہیے. لہٰذا مون صلاحی کو گرفتار نہیں کیا گیا. مون صلاحی صاحب سے سوال بھیجے گئے کہ جی آپ اس کا جواب دیں, اور انہوں نے کہا کہ جی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن محمد نواز بھٹی نام کی شخصیت ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ جی محمد خان بھٹی جو ہیں, جو شہباز شریف صاحب کے, اپنا پرویز الہی صاحب کے سائے کی طرح پرویز الہی صاحب کی حفاظت کرتے ہیں. وہ سیکریٹری پنجاب اسمبلی کے آج کل کہا جاتا ہے کہ لاپتہ ہیں, ادھر ادھر ہو گئے ہوئے, ان پر بھی مقدمات ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے کوئی قریبی رشتہ دار ہیں. تو بہرحال اب چپڑاسی اور نکلیں گے, کہ پاکستان کے کسی بھی بڑے کاروباری, جس کی اگر بڑی سی دکان بھی ہے نا, بڑی سی دکان جس کی اگر کروڑوں میں منتھلی اگر ڈیلنگ ہے, کروڑوں میں, بہت زیادہ نہیں, کروڑوں کی ڈیلنگ آج کل کے دور میں ایک دکان کی کوئی بڑی ڈیلنگ نہیں ہے, اگر کروڑوں میں بھی ہے تو بھی اس نے اپنے نام سے اکاؤنٹ نہیں بنائے ہوتے, اپنے ملازمین اور ادھر ادھر. اس کے پیچھے سیدھا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ ان کو راستے دیتے ہیں کہ یار اگر آپ تم لوگ یہ کرو گے, اتنا ٹیکس دینا پڑے گا, ہمیں 2-4 ہزار روپے, 2-4 لاکھ روپے دے دیا کرو, اور ہم آپ لوگوں کا کلیئر کر دیا کریں گے. آپ کا سارا ٹیکس کے معاملات جتنے بھی ہیں, انکم ٹیکس وغیرہ کے, سارے آپ کے کلیئر کر دیں گے. تو وہ جو چوہا بلیں دکھاتے ہیں وہ ہمارے سرکاری ادارے دکھاتے ہیں. تو اسی طرح پھر سارے جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں, سارے کے سارے وہ اس طرح استعمال کرتے ہیں. آپ اگر لبرٹی کا دیکھ لیں گے, لاہور کی لبرٹی, کراچی کا طارق روڈ, یا کوئی اس طرح کی بڑی بڑی مارکیٹیں, ان کا پتہ کریں گے کہ وہاں کے تاجر کتنا ٹیکس دیتے ہیں, تو آپ سر پکڑ کر پیٹنا شروع ہو جائیں گے کہ یار یہاں تو اربوں خربوں کی تجارت ہوتی ہے, اور ٹیکسز چند ہزار, چند لاکھ روپے میں, اتنے اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ سب نے اپنے چپڑاسی رکھے ہوتے ہیں, اور سب نے ان کے اکاؤنٹس میں پیسے ڈالے ہوتے ہیں, اپنے اکاؤنٹس میں پیسے رکھتے ہی نہیں. اور بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر جو کاروباری لوگ, جو دکاندار ہوتے ہیں, زیادہ تر وہ پیسہ جو ہے وہ کارڈ کے ذریعے نہیں لیتے, یعنی وہ جو ہوتی ہے آپ خریداری کریں اور پیمنٹ جو ہے وہ کارڈ کے ذریعے نہیں لیتے, جیسے کیش لیں بہت زیادہ, کیونکہ وہ پھر ریکارڈ پہ آ جاتی ہے. تو بہرحال تو ایک یہ ہے کہ جی وقت بدلا ہے, پانسا پلٹا ہے وقت نے. تو اب وہ جو چپڑاسی کر کے الزام لگایا کرتے تھے, ان کے اپنے چپڑاسی نکل آئے. پہلے پیپلز پارٹی پر الزام تھا تو نون لیگ والے لگاتے تھے, نون لیگ والوں کا نکل آیا. اب عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی, عمران خان صاحب کے سب سے بااعتماد ساتھی مون صلاحی, جو کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب کو اچھے نہیں لگتے تھے, اب بعد میں وفا انہوں نے دکھائی تو عمران خان صاحب, بھائی ان کے ساری عمران خان صاحب کی سیاست ان کے گرد گھوم رہی ہے, تو ان کے بھی اپنے چپڑاسی نکل آئے. تو ایک مدعا یہ ہے. اور دوسرا, جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کراچی پہنچے, لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب کے 2 معاملات, بلکہ چودھری برادران کے ساتھ, مون صلاحی کے ساتھ ہی چودھری شجاعت حسین صاحب کا معاملہ نبیڑ لیتے ہیں جی. چودھری شجاعت حسین صاحب پر الزام لگایا تھا
چودھری وجاہت حسین ان کے چھوٹے بھائی نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ان کو چودھری طارق بشیر چیمہ نے اور ان کے بچوں نے خراب کر دیا ہوا ہے، اور یہ آصف زرداری کے پیچھے لگ گئے، نواز شریف کے پیچھے لگ گئے اور خاندان کو توڑ دیا ہوا ہے، اور 30 جون تک کی ان کو تاریخ ہے، 30 جون تک اگر انہوں نے اپنا ساتھ نہ چھوڑا تو پھر ہم اپنی نئی پارٹی بنا دیں گے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ چودھری شجاعت حسین جو پیسے خیرات جتنی خیرات کیا کرتے تھے اتنے آصف زرداری صاحب کے پاس اتنی دولت بھی نہیں ہوگی، لیکن چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے جو ہیں وہ آصف زرداری سے ڈالر مانگتے پھر رہے ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ تو اس کا جواب شجاعت حسین صاحب نے دیا، اور تگڑا جواب دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے میرے چھوٹے بھائی چودھری وجاہت حسین نے ہمارے گھر گجرات کے لوگوں سے چند باتیں کی، قومی سطح کے بڑے لیڈر آصف زرداری کے متعلق الزام تراشی کی، اور میرے بیٹوں پر الزام لگایا کہ انہوں نے ڈالر مانگے۔ یہ باتیں کی ہیں تو نہایت بیہودہ ہیں، میں نے اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت نہیں کی، میرے کہنے پر میرے بچے فی الحال خاموش ہیں، میں نے ان کو تلقین کی ہوئی ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا اور وعدے کا پاس رکھنا۔ وعدے کا پاس رکھنا جو ہے یہ ہے کہ جی ہم نے وعدہ کیا تھا آصف زرداری کے ساتھ کہ جی ہم عمران خان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، ہم نے ان سے مانگی تھی وزارت اعلیٰ، انہوں نے دے دی تھی، تو میں نے تو بچوں کو کہا ہوا ہے کہ جی جن کے ساتھ وعدہ کرو وہ نبھاؤ۔ آگے چل کر کہتے ہیں کہ میرے کہنے پر ہمارے ارکان نے اپوزیشن کے متفقہ امیدوار شہباز شریف کو ووٹ ڈالا تھا، اور ہم نے کسی سے کوئی وزارت نہیں مانگی، آصف زرداری نے خود آ کر ہمیں مبارکباد دی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 30 جون تک اگر مسلم لیگ نون سے ہم اتحاد ختم نہ کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وجاہت حسین نے یہ کہا، کہ 30 جون تک اگر ہم نے مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد ختم نہ کیا تو وہ نئی جماعت بنا لیں گے۔ پاکستان میں پہلے بھی سینکڑوں پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، ایک اور بن جائے گی تو کیا فرق پڑے گا، یعنی ہمیں آپ کی جماعت بنانے سے یا یہ ڈیڈ لائن وغیرہ کا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لیں۔ میرے بھائی نے یہ بھی کہا کہ سیکریٹری جنرل اور وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ نے ہمارے خاندان کو تقسیم کر دیا۔ طارق بشیر چیمہ کے متعلق جو بیان دیا وہ غیر اخلاقی اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ چودھری وجاہت نے الزام لگایا ہے کہ میرے بیٹے مانگے تانگے کے وزیر بنے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی حلقہ نہیں ہے، میں ان کی باتوں کا جواب کسی وقت گجرات جا کر گجرات والوں کے سامنے دوں گا اور بتاؤں گا کہ کس کا کون سا حلقہ ہے۔ اب یہ ساری جو کہانی ہے جو کل چودھری وجاہت حسین نے کہا اور جو چودھری شجاعت حسین صاحب کہہ رہے ہیں، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں گجرات کے چودھری خاندان کا حال، میں وہ نت ہاؤس بھی دیکھ کے آیا ہوں گجرات میں، وہ جو جاہو جلال ہے، وہ جو ان کا ایک روب ہے، دبدبہ ہے لوگوں پر وہاں پر گجرات میں، وہ اب یہ ساری صورتحال ظاہر بتا رہی ہے کہ وہ کم پڑے گا، کم ہوگا۔ لیکن مجھے ایک انڈین مووی ہے راجنیتی، کترینہ کیف کی اور رنبیر کپور اور یہ کردار ہیں سارے اس میں، نانا پاٹیکر بھی ہیں، اجے دیوگن بھی ہیں، بڑی خاندان کے اندر سیاست کی توڑ پھوڑ جو ہوتی ہے تو وہ بھی ہیں، منوج واجپئی بھی ہیں، اس میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے تو پھر خاندان کی پولیٹکس کہاں جا کر ٹھہرتی ہے، اور پھر اگر کوئی پاپولر نعرے کے ساتھ یا پاپولر کوئی شخصیت اس میں آ جائے تو پھر وہ خاندان کی سیاست سنبھال بھی سکتی ہے، جس طرح کا کترینہ کیف کا کردار تھا۔ تو یہاں پر، اور اس میں ظاہر ہے بہت کچھ ہوتا ہے اس میں، تو یہ چودھری خاندان کے اندر جو سیاست ہے وہ اس نہج پر پہنچ گئی ہوئی ہے کہ اب خاندان کی توڑ پھوڑ مزید بڑھے گی، مزید۔ مجھے یوں لگ رہا ہے پرسنلی کہ یہ معاملہ جو شجاعت حسین صاحب ہیں یا پرویز الہی صاحب ہیں، ان دونوں کی جگہ ابھر کر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں وجاہت حسین۔ میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ گجرات والے بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کون چیزیں مینیج کرتا ہے، کون چلاتا ہے۔ پرویز الہی صاحب اپنی کرسی کے ساتھ چمٹ کر اپنے بیٹے کی باتوں میں آ گئے، شجاعت حسین صاحب اپنے وعدہ وفا کرنے کے اس میں پڑے رہے کہ جی ہم نے ایک بات کی ہے تو ہمیں اس طرف جانا چاہیے، کیونکہ شجاعت حسین صاحب پہلے بھی ان کو مسلم لیگ نون کی طرف سے بڑی بار یہ کہا گیا کہ جی آپ اب، یا انہوں نے، ان کے جو قریبی دوست ہیں مسلم لیگ نون کے اندر، انہوں نے کہا کہ جی آپ اب یہ بچوں کی سیاست ہے، آپ بھی بزرگ ہو گئے، ہم بھی بوڑھے ہو گئے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ جو آپ نے تقسیم کی ہوئی تھی مسلم لیگ نون کے اندر، آپ الگ ہو گئے تھے، آپ واپس آ جائیں تاکہ آپ کے بچوں کا جو فیوچر ہے وہ سدھر جائے۔ شجاعت حسین صاحب اگر یہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہ بھی آتی تو آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں شجاعت حسین صاحب اس طرف جا ہی رہے تھے، اور پرویز الہی صاحب نے بھی اسی طرف جانا تھا، لیکن مونس الہی صاحب نے انکار کر دیا تھا۔ تو خاندان نے مسلم لیگ نون کی طرف واپس ہونا تھا، مگر اب وہ پتہ تھا وجاہت حسین صاحب کو کہ اس طرح کا معاملہ جا سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے ایک موقع پہ چوکا مارا ہے۔ اب دیکھتے ہیں وہ چوکا کتنا ان کا کامیاب ہوتا ہے، لیکن شجاعت حسین صاحب نے ان کی باتوں پر جو ریئیکشن دیا ہے
وہ ری ایکشن بتا رہا ہے کہ وہ 30 جون والی ڈیڈ لائن وہ نہیں مانیں گے، اب بجاج حسین صاحب کو نئی پارٹی ہی بنانی پڑے گی۔ اب جی معاملہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، پھر عمران خان صاحب کے دو معاملات بڑے دلچسپ، بڑی خوبصورت، مطلب خان صاحب کی سیاست بندہ اشش اٹھتا ہے کہ یار کوئی بندہ اس طرح بھی سیاست کر سکتا ہے، پل میں تولا پل میں ماشا، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ گئے ہوئے تھے کراچی، اور اس کے بعد نواب شاہ بھی گئے، آصف زرداری صاحب کی والدہ اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی دادی کے انتقال پر ان سے تعزیت کرنے نواب شاہ پہنچے ہوئے تھے، اور کراچی تھے تو کراچی میں، اور خواجہ سعد رفیق صاحب وزیر ریلوے وہ بھی پہلے کراچی میں، 1-2 دن سے کراچی میں ہی ہیں، تو وہاں پر متحدہ قومی موومنٹ کے وفد نے ملاقات کی، جہاں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب بھی تھے، خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں وفد آیا، اور انہوں نے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ جی آپ نے کچھ چند وعدے کیے تھے ہم سے، وہ ذرا وفا کر لیجئے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے کہا ہوگا کہ جی ہم نے تو کون سے پہلے کسی کے ساتھ وفا کیے کہ آپ کے ساتھ کریں گے، وعدہ تھا کہ آپ کا گورنر لگائیں گے، آپ نے پوچھا کہ ہم کس کو گورنر لگانا چاہتے ہیں، ہم نے آپ کو نسرین جلیل صاحبہ کا نام بھیج دیا، وعدہ تھا کہ کراچی کا ایڈمنسٹریٹر ہمیں ملے گا، چلیں کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کا معاملہ تو کل انتخابات ہو رہے ہیں اپنا اس کے 4 ڈویژنس میں، اور اس کے بعد 27 جولائی میں باقی کراچی اور حیدرآباد کے بھی ہونے، تو چلیں وہ والا معاملہ تو تھوڑا سا ڈیلے کر لیتے ہیں، لیکن باقی حکومت سندھ کے ساتھ جو آپ نے وعدے کروائے تھے، آپ ہمارے ضامن تھے تو وہ بھی ہمارے پورے کروا دیجئے۔ تو یہ سارے معاملات، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں جی عمران خان صاحب نے ہم سے وعدے جو کیے تھے وہ انہوں نے پورے نہیں کیے تھے، تو اس وجہ سے ہم نے ان کا ساتھ چھوڑا تھا نا، تو اب یہ ہم آپ کی محبت میں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں آئے تھے، ہم تو آئے تھے عمران خان صاحب کی بے وفائی کی وجہ سے آپ کے ساتھ، تو اگر آپ بھی ہمارے ساتھ وعدہ پورا نہیں کریں گے، اور ابھی 2 مہینے سے زیادہ 2.5 مہینے سے زیادہ اقتدار ہو چکا ہوا ہے، باقی بچا پیچھے 1 سال، تو آپ اگر ہمیں وہ نہیں دیں گے جو آپ نے وعدہ کیا تھا، تو پھر دیکھیں نا پھر ہم الگ بھی ہو سکتے ہیں، پھر اسی طرح مطلب کیونکہ وہ اہل زبان ہیں، ان کی بات کرنے کا انداز بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ عامر احمد خان نے تو کل پرسوں کہہ دیا تھا نا کہ جی اگر ہم عمران خان کی حکومت کی حمایت واپس لے سکتے ہیں تو پھر ان کی کیوں نہیں، یعنی عمران خان کی حکومت گرا سکتے ہیں تو شہباز شریف صاحب کی حکومت کیوں نہیں گرا سکتے۔ اس بیان کے بعد پھر خواجہ سعد رفیق صاحب بھی وہاں تھے، شہباز شریف صاحب بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں، تو یہ جو ڈیلے ہے نا، وعدوں جو کل کرو سو آج کرو، ابھی کرو تو ابھی کرو نا، تو یہ ڈیلے ہے حکومت کی جانب سے، خاص طور پر وفاقی حکومت اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کی جانب سے، یہ ان کو مزید بحران میں دھکیل سکتا ہے، کسی بھی وقت کوئی بڑا بحران ہو سکتا ہے، کیونکہ چھوٹی جماعتیں ان کے پاس ووٹ کم ہے لیکن طاقت ان کی ہے، مطلب MQM الگ ہونے کا اعلان کر دیں اور صدر مملکت صاحب بیٹھے ہوئے اور وہ یہ کہہ دیں کہ شہباز شریف صاحب آپ ذرا لے لینا اپنا اعتماد کا ووٹ، تو بچتا کیا ہے پیچھے شہباز شریف صاحب کے پاس؟ کچھ بھی نہیں بچے گا نا، پھر وہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ پنجاب میں آج پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں دے رہے، یہ پیپلز پارٹی کی کوئی وزیر، خالی وزیر ہیں، گاڑیاں دی ہوئی ہیں، وزیروں کو قلمدان نہیں دیے ہوئے، مطلب اتنے دن ہو گئے ہیں۔ تو پنجاب میں اگر پیپلز پارٹی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مطلب کہیں گے نہیں، آصف زرداری صاحب کا فیصلہ ہے کہ جی ہم نے حکومت کا ساتھ نہیں چھوڑنا، لیکن اگر کوئی کسی ٹائم سیاست ہے، کوئی کسی ٹائم تھوڑا سا بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے اور زرداری صاحب کہہ دیتے ہیں کہ جی اعلان کر دو کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، اور تو پھر یہاں پر بھی بحران ہو جائے گا۔ 17 جولائی بھی آگے ہے، تو شہباز شریف صاحب وہ جو خطرہ تھا کہ یار MQM اتحادی ظاہر ہے، وہ میں نے کہا نا چھوٹی جماعتوں کے پاس بڑی طاقت ہے، وہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں، کوئی کسی بہکاوے میں نہ آ جائیں، تو وہ دوڑے گئے، تو یہ جو گورنر شورنر والے معاملات ہیں اب لگ رہا ہے کہ اس کو ذرا تھوڑا سا اسپیڈ پکڑے گا۔ پنجاب کے علاوہ نہ بلوچستان کا گورنر لگا ہے، نہ KPK کا گورنر لگا ہے، نہ سندھ کا گورنر لگا ہے، کہیں گورنر نہیں لگا رہے، کیوں نہیں لگا رہے؟ معاملات سمجھ ہی نہیں آ رہے شاید شہباز شریف صاحب کو، یا اتنے عمران خان صاحب بکھیڑے کر گئے تھے کہ وہ سنبھالیں یا گورنر لگائیں، تو مناسب یہی ہے کہ جو گورنر اتحادیوں کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ لگا دیں، جو آپ کے اپنے ہیں وہاں بے شک آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں، وہ پھر آپ کی مرضی ہے۔ اچھا جی، اب معاملہ عمران خان صاحب کا، تو عمران خان صاحب نے وہ قانون نیب کا، اس کے دفاع میں وہ سپریم کورٹ میں پہنچ گئے ہوئے ہیں، جس کے لیے مشرف کے دور میں خان صاحب خود کہا کرتے تھے کہ جو نیب کا قانون ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کی محبتیں وقتی ہوتی ہیں، وعدے وقتی ہوتے ہیں، باتیں وقتی ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب ایڈہاکزم کی پالیٹکس کرتے ہیں، آج جو بکتا ہے وہ بیچو، اور پھر آج ابھی جو بکتا ہے وہ بیچو، اور اگلی گھڑی اگلے لمحے اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی اس کی قیمت کم ہو گئی ہے، اس پہ ریٹنگ نہیں آئے گی، اس پہ ٹرینڈنگ نہیں بنے گی، تو عمران خان صاحب
یوں نکل جاتے ہیں اور مکر جاتے ہیں، بات سے مکر جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب مشرف کے چیف پولنگ ایجنٹ تھے ریفرینڈم کے، مشرف کی سپورٹ کی، مشرف کی حمایت کی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کو مشرف نے وزیر اعظم نہیں بنایا، عمران خان صاحب نے مشرف کے ساتھ اتحاد ختم کر دیا۔ وہ جو خاموش اتحاد، خاموش تو نہیں تھا، اعلانیہ اتحاد تھا وہ، لیکن اس طرح الائنس نہیں تھا، تو وہ حمایت ختم کر دی مشرف کی۔ پھر عمران خان صاحب کو یاد آنے لگ گیا کہ نہیں یار، ہم پاکستان میں جمہوریت بھی ہوا کرتی ہے۔ پھر عمران خان صاحب کے آپ نے انٹرویوز دیکھے ہوں گے ٹاک شوز میں، جب مشرف کی حکومت کو کافی ٹائم آگے ہو گیا، 2-4 سال گزر گئے، 5 سال، مشرف کے خلاف جب تحریکیں پراپر اٹھنے لگی تو خان صاحب نے کہا کہ یار اب یہ سودا بک رہا ہے، یہ بیچو۔ تو خان صاحب ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کر کہا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ جی پاکستان میں بجلی کا بحران آ چکا ہوا تھا، پاکستان میں جو کچھ ہے یہ تو عامروں نے تو نہیں بنایا نا، مشرف نے تو کچھ نہیں بنایا، جو کچھ ہے یا پیپلز پارٹی کے دور میں بنایا، مسلم لیگ نون کے، بجلی، سڑکیں گنوایا کرتے تھے عمران خان صاحب، باوجود اس کے کہ اس وقت بھی ان کے اتحاد میں نہیں تھے، یہ عمران خان صاحب کیا کرتے تھے۔ پھر نیب کے اوپر عمران خان صاحب کا موقف ہوتا تھا کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جھوٹے مقدمے، سارا کچھ اس طرح کی باتیں بھی کرتے تھے عمران خان صاحب۔ اور اس کے بعد جب اپنی حکومت آئی، نواز شریف کی حکومت آئی، تب بھی عمران خان صاحب نیب کے خلاف، نیب کے قوانین کے خلاف عمران خان صاحب بات کرتے تھے، ان کا موقف ہے پورا کا پورا پڑا ہوا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی اپنی حکومت آئی، تب بھی جب نیب ان کی طرف آتا تھا تو عمران خان صاحب نے کہا تھا، کئی بار کہا تھا کہ نیب کے ڈر کی وجہ سے لوگ کاروبار کرنا چھوڑ گئے۔ شروع میں کہتے تھے نہیں نیب ٹھیک کر رہا ہے، جب پھر ان کو پتہ چلا کہ معیشت چل نہیں رہی، پھر جب آصف زرداری کا جملہ ان کے کانوں میں گونجتا تھا کہ معیشت اور نیب ایک ساتھ نہیں چل سکتے، تو پھر وہ بھی کہنے لگ گیا کہ جی نیب سے تو کاروباری لوگ ڈر رہے ہیں، افسر ڈر رہے ہیں، وہ تو کام ہی نہیں کر رہے۔ پھر آرمی چیف صاحب نے بھی انٹروین کیا اس معاملے میں، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے ملاقاتیں کی تھی تاجروں کے ساتھ۔ اب جب اس حکومت نے نیب کے وہ سارے معاملات، وہ اختیارات جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت متاثر ہوتی تھی، جس کی وجہ سے کاروبار نہیں چلتا تھا، جس کی وجہ سے سرکاری افسر کام کرنا چھوڑ گئے تھے، اس میں جب ترمیمیں کر دی، وہ جو عجیب و غریب قسم کے اختیارات تھے، جس کو مردی پکڑ کر ادھر کر دو، ترمیم قانون بنا دیا قانون، اور وہ قانون نافذ ہو چکا، تو عمران خان صاحب اس کو لے کر سپریم کورٹ چلے گئے ہوئے کہ جی یہ کیا ہے، نیب کے پرانے قوانین واپس لاؤ، یعنی جن قوانین کے خلاف عمران خان صاحب اپنی جوانی میں بات کیا کرتے تھے وہ قوانین واپس لاؤ۔ مطلب عجب ہے نا۔ اچھا، دوسرا معاملہ آخری عمران خان صاحب کا، کل پھر خبر ہے کہ عمران خان صاحب لاہور آ رہے ہیں۔ اچھا، لاہور کیا کرنے آ رہے ہیں عمران خان صاحب؟ عمران خان صاحب لاہور آ رہے ہیں ورکرز کنونشن کرنے۔ اچھا، ورکرز کنونشن کس سلسلے میں؟ ورکرز کنونشن وہ جو لاہور کے حلقے ہیں، ان حلقوں میں جو ضمنی انتخابات کے حلقے ہیں، ان حلقوں میں عمران خان صاحب نے خطاب کرنا ہے آ کر الیکشن کیمپین کے سلسلے میں۔ حلقے کون سے ہیں؟ 170 کا ورکرز کنونشن ہوگا، مارکی میں ہوگا۔ 168 کا ورکرز کنونشن ہوگا، مارکی میں ہوگا۔ مارکی میں اب عمران خان صاحب آپ سوچیں کہ جو بڑے بڑے جلسے، مطلب وہ کہتے اتنی بڑی سپورٹ ہے، میں جب چاہوں جہاں چاہوں جلسہ کر لوں، وہ الیکشن کیمپین اور لاہور میں، اور وہ بھی وہ والا انتخاب جو عمران خان صاحب کی سیاست کے لیے سب سے اہم ہے۔ یہاں پر یہ زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ والا ضمنی انتخاب 20 حلقوں کا، کیونکہ یہ لوگ عمران خان کو چھوڑ کر گئے ہیں نا۔ منرف، جن کے ساتھ لوگوں نے، جن کے بچوں کے ساتھ شادیاں نہیں کرنی، جن کے بچوں کو اسکول میں لوگوں نے ہوٹنگ کرنی تھی نا، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو ان کے خلاف الیکشن کی عمران خان صاحب جو کیمپین کر رہے ہیں وہ مارکیز کے اندر کر رہے ہیں۔ 168 کی بھی مارکی میں جو سورسز سے چیزیں میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اس کے بعد 158 پر بھی مارکی میں۔ تو ایک حلقہ ہے وہ ہے نذیر چوہان کے سامنے جو شبیر گجر صاحب ہیں، 169، وہاں پر ایک عمران خان صاحب نے چوک پر، چوراہے پر، سڑک پر جلسہ رکھا ہے، وہ بھی چھوٹا سا جلسہ۔ تو عمران خان صاحب کیوں نہیں بڑے جلسے کر رہے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ عمران خان صاحب کو پتہ لگ گیا ہوا ہے کہ اب وہ اس پوزیشن میں نہیں رہے، تیزی کے ساتھ تنزلی کی طرف جا رہے، اسی وجہ سے وہ جلسوں سے کنونشنز میں آئے۔ اب الیکشن کیمپین بھی وہ جلسوں، عوامی اجتماعات کے بجائے وہ ورکرز کنونشن کے ذریعے کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔